وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں. ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. میرے معزز اور محترم قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، خطبے کے اندر دو آیت کریمہ اور فرامین مبارکہ میں سے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھ کم علم کم فہم طالب العلم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور پھر سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائیں۔ اسلامی مہینوں میں سے آج رجب کا مہینہ ہے، اور تاریخوں میں سے آج غالباً 14 رجب المرجب ہے۔ اس مہینے کی 13 تاریخ کو داماد رسول امیر المؤمنین امیر المتقین امیر المسلمین ہم زلف عثمان غنی فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش ہے۔ تو خیر و برکت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق چند واقعات عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ کائنات کے اندر جماعت انبیاء کے بعد اگر کسی جماعت کو اللہ کی طرف سے اپنی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ہے۔ پھر اس جماعت کا ہر ایک پھول نرالا، اس کی خوشبو نرالی ہے، لیکن خاص ان میں 4 ہے، اور چاروں میں سے حضرت علی کا چوتھا نمبر ہے۔ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے پیارے، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کرنا باعث خیر، باعث برکت ہے، اور پھر کوئی عام ولی نہیں بلکہ صحابہ کرام، اور ان میں سے بھی جن کا تعلق خلافت سے ہے اور 4 نمبر ہے ان کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا نام عبد العزیٰ یا عبد مناف ہے، لیکن مشہور ابو طالب کی نام سے ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق بھی ہاشمی اور قریش سے ہے۔ اسی طرح آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، یہ بھی قریشی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی دونوں طرف سے قریشی اور ہاشمی ہے۔ پھر حضرت علی کے جو والد ہیں ابو طالب، حضور کے چچا ہے، ان کو دولت ایمان نصیب نہیں ہوئی، اور ان کی جو والدہ ہے فاطمہ بنت اسد، وہ اسلام سے مشرف ہوئی، مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور جب انہوں نے وفات پائی
تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور کفن کے اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا اور ان کی قبر کے اندر لیٹ کر اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، سوال کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ چچا کے بعد اگر مجھ پر کسی کے زیادہ احسانات ہیں تو وہ یہی میری چچی فاطمہ بنت اسد ہیں، ان کے مجھ پر احسانات ہیں۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور ابو طالب کثیر العیال تھے، معاشی حالت ان کی ٹھیک نہیں تھی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ فرمایا اور فرمایا کہ چچا کے ایک ایک بیٹے کو ہمیں اپنی کفالت کے اندر لینا چاہیے۔ تو حضرت عباس نے حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر کو لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت کے اندر لیا۔ تو حضرت علی کی تمام تر تربیت وہ کاشانہ مصطفیٰ کے اندر ہوئی۔ اس وجہ سے حضرت علی کی نماز، حضرت علی کی عبادات، حضرت علی کا جہاد، یہ تمام کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر کو عبادت کے اندر مصروف دیکھا تو معصومانہ ادا سے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا کہ یہ میں نے آج عجیب نظارہ دیکھا ہے، آپ نے عجیب کام کیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، لہٰذا مجھ پر ایمان لائیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں اپنے والد سے مشورہ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ بعد میں چونکہ سلیم الفطرت تھے، فطری طور پر اسلام کی طرف مائل تھے، تو اللہ نے ہدایت کی توفیق عنایت فرمائی اور دائرہ اسلام کے اندر آ گئے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے جماعت کے اندر شامل ہو کر پھر چلتے چلتے جب حضرت علی نے ایمان قبول کیا تو گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق آزاد مردوں میں سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ عورتوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے اندر پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ غلاموں کے اندر پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ بچوں کے اندر جنہوں نے پہلے اسلام کا کلمہ پڑھا وہ حضرت علی ہیں۔ پھر جب اللہ کے پیغمبر کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے پیارے پیغمبر اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو
اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اجازت دی اعلانیہ دعوت و تبلیغ پہنچانے کی، تو اللہ کے پیغمبر نے ایک مرتبہ قریش کی دعوت کی، جس کے اندر تقریباً 40 قریش کی سرکردہ سردار موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے انہیں کھانا کھلایا، اسی طرح کھلا پلا کر اللہ کے پیغمبر نے ان کے سامنے اپنا مدعا رکھا اور دعوت و توحید دی کہ میرے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا ہے، مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، لہٰذا تم میرے رشتہ دار ہو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، کلمہ توحید پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر آ جائیے۔ تمام کے تمام قریش خاموش ہوتے ہیں۔ اس موقع پر بھی حضرت علی کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر سے مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، گو کہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں، چھوٹا سا میں بچہ ہوں، چشمے آشوب کا بیمار ہوں، ٹانگیں میری پتلی ہیں، لیکن ہر قدم پر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی کو بٹھایا، پھر دوبارہ قریش کے سرداروں سے مخاطب ہوتے ہیں، پھر قریش کے سردار خاموش ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جب دوبارہ انہیں مخاطب کیا، وہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، اگرچہ میں بچہ ہوں، چشمے آشوب کی بیماری میں مبتلا ہوں، ٹانگیں میری پتلی ہیں، لیکن میں حاضر ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے بٹھایا۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے پیغمبر نے قریش سے خطاب فرمایا۔ خطاب فرمانے کے بعد پھر وہ چپ ہو گئے۔ حضرت علی تیسری مرتبہ اٹھتے ہیں، یہی باتیں دہراتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ علی بیٹھ جا، تو میرا بھائی ہے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جماعت صحابہ کے اندر وہ بہادر بچہ ہے کہ جو 3 مرتبہ اٹھتے ہیں، پیغمبر انقلاب کو یہ باور کراتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر قریش کے سردار آپ کا ساتھ نہیں دیتے، اگر یہ آپ کے مشن پر، آپ کے نظریے پر لبیک نہیں کہتے، اگرچہ میں 10 سال کا بچہ ہوں، لیکن اللہ کے پیغمبر، میں قدم قدم پر آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے پیغمبر انہیں بھائی کہہ کر بٹھاتے ہیں۔ پھر چلتے چلتے اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم فرمایا کہ پیارے پیغمبر، آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہجرت کی تیاری کی۔ یہاں قریش مکہ نے صلاح اور مشورہ کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ سے تنگ آئے ہیں۔ دن بدن ہمارے نوجوان ہمارا ساتھ چھوڑ کر ان کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، گھروں کے اندر تفرقہ پڑا ہوا ہے، جوان بیٹے باپ کا سامنا کرتے ہیں، اسی طرح باپ آل اولاد کو چھوڑ کر حضور کی جھنڈے تھلے جا کر سا لیتے ہیں۔ اب ایک ہی حال ہے کہ حضور کا صفایا کر دیا جائے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہاں انہوں نے صلاح اور مشورہ کیا، اوپر سے اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ پیارے پیغمبر، آج رات آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
گو کہ اس وقت ایک بچے ہیں، لیکن آپ سیرت علی پڑھیے گا، آپ سیرت کی کتابیں پڑھے، آپ اسلامی تاریخ پڑھے، اسلامی تاریخ کے اندر حضرت علی سے بڑھ کر آپ کو کوئی شجاع نہیں ملے گا، حضرت علی سے بڑھ کر آپ کو کوئی بہادر نہیں ملے گا، حضرت علی سے بڑھ کر آپ کو کوئی نڈر نہیں ملے گا، حضرت علی ساتھ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ علی اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، میں نے رات کو ہجرت کرنی ہے مدینہ کی طرف، رات کو ایسا کر کہ میرے بستر پر سو جا، میری کملی اوڑھ لے اور میں ہجرت کروں۔ یہ مشرکین مکہ کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، صبح یہ امانتیں ان کو حوالے کر کے بعد میں مدینے کی طرف آنا۔ حضرت علی کو اپنی چارپائی پر سلایا، باہر کفار کا پہرا موجود ہے، ہاتھ میں اسلحے، ننگی تلواریں، تیر اور نیزے یہ ہاتھوں میں لے کر انتظار میں ہیں کہ کب حضور دروازہ کھولیں، باہر نکل آئے، ہم اپنے شکار پر جھپٹ پڑے اور اپنا مدعا وہ پورا کریں۔ یہاں اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی کو چارپائی پر سلایا، اپنی کملی اڑائی، امانتیں سپرد کی، حضور چلے گئے۔ حضرت علی چارپائی پر ہیں، حضرت علی چارپائی پر ہے۔ اب اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ باہر دشمن کا پھیرا لگا ہوا ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم صفایا کریں، تو کسی کی مجال ہے کہ وہ چارپائی پر سکون کی نیند سو سکیں، حضور کی کملی اوڑھ سکیں؟ کوئی نہیں کرتا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر انتہا درجے کا ایمان ہے، جس کے دل کے اندر انتہا درجے کا اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت اور عشق ہے۔ خیر حضرت علی چارپائی پر سوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے ان کے سامنے سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس موقع پر دو دوستوں کا انتخاب فرمایا۔ ایک دوست حضرت علی ہیں جن کو اپنے بستر پر سلایا، اپنی کملی اڑائی، مشرکین مکہ کی امانتیں دی، اور ایک دوست کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے اللہ کے پیغمبر کا شانِ صدیقی پر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق دروازہ کھولتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں کائنات کا سردار موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے انہیں بتلایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ہم نے مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ یہاں حضرت علی چارپائی پر سوئے ہیں، سکون کی نیند اللہ کے پیغمبر کی کملے کو اڑائے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں امانتے ہیں، سکون کی نیند سوئے ہیں۔ کفار مکہ باہر انتظار میں ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر تو جا چکے ہیں، حضرت علی سے پوچھتے ہیں، حضرت علی بتلاتے ہیں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں، میں تو سکون کی نیند سویا۔ یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی امانتیں حضرت علی کے سپرد کی اور اللہ نے اپنی امانت صدیق اکبر کی سپرد کی۔ حضرت علی نے اگر یہاں اس موقع پر اللہ کے پیغمبر کی کملی کو اوڑھا تو وہاں صدیق اکبر نے اللہ کے پیغمبر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ یہاں اگر حضرت علی نے وفاداری کا ایک لازوال داستان رقم کی، وہاں سیدنا صدیق اکبر نے وفاداری اور جان نثاری کا ایک داستان رقم کی۔ اللہ کے پیغمبر نے ان دو دوستوں کا انتخاب فرمایا۔ خیر کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت علی کے دل کے اندر انتہا درجے کا ایمان تھا، وگرنہ کوئی مائی کا لال ایسے موقعوں پر ساتھ نہیں دیتے۔ باہر خطرہ موجود ہے، 100% پتہ ہے
کہ مکے کے تمام جتنے بڑے بڑے سردار ہیں، ہر قبیلے کے لوگ موجود ہیں، ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، پھر کون اپنی موت کو دعوت دے کر کسی کی جگہ پر سو کر اور دشمن کو یہ باور کرائیں کہ چارپائی خالی نہیں ہے، چارپائی پر کوئی سویا ہوا ہے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ حضرت علی کی انتہا درجے کی محبت ہے۔ ابھی چند 10-12 سالوں کے ہیں، نوجوان اور مکمل طور پر تجربہ کار بھی نہیں، لیکن دل کے اندر ایمان اتنا رچ گیا، اتنا بس گیا کہ کیا کہنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر کفار کی امانتیں دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے جا کر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ملتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جنگ بدر کا موقع آتا ہے، اور جنگ بدر اسلام اور کفر کا ایک تاریخی معرکہ ہے۔ جنگ بدر وہ معرکہ ہے جس کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر نے بقائے صحابہ کے لیے اپنے آنسو اللہ کے بارگاہ میں گرائے۔ جنگ بدر وہ موقع ہے جس کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تزلزل، اتنے انکساری کے ساتھ اللہ کے بارگاہ کے اندر دعا مانگی کہ بار بار پیارے آقا کے کندھے سے کملی مبارک گرتی ہے، چادر گر جاتی ہے، صدیق اکبر چادر اٹھاتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول کے کندھے پر رکھتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں کہ پیارے آقا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اللہ اپنے وعدے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جنگ بدر کا جب واقعہ پیش آیا، دونوں لشکریں، دونوں فوجیں آمنے سامنے موجود ہیں، ایک طرف کفار ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں۔ کفار کی طرف ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی چیز موجود نہیں سوائے توکل علی اللہ کے، سوائے اللہ پر بھروسہ کے، اللہ پر کامل یقین کے۔ یہاں جب یہ دونوں لشکریں آمنے سامنے آتی ہے، کفار کی لشکر سے قریش کے 3 نوجوان، 3 جنگجو، 3 بہادر باہر نکل کر مبارز دیتے ہیں، حل من مبارزن، کہ تم میں کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے، جو دو بدو آمنے سامنے ہم سے لڑائی لڑ سکے۔ یہاں انصار میں سے 3 نکلتے ہیں، قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید، یہ 3 جنگجو، 3 بہادر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے مقابلے کے لیے 3 انصار آتے ہیں۔ قریش کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے لڑائی نہیں لڑنی، تم ہمارے جوڑ اور مقابلے کے نہیں ہو، ہم نے لڑائی لڑنی ہے اپنے برادری والوں سے، اپنے قبیلے والوں سے، اپنے ہمسر اور جنگجو سے۔ قریش میں سے آئے، اللہ کے پیغمبر آواز لگاتے ہیں کہ قریش میں سے جا کر ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ حضرت علی نکلتے ہیں اور شیبہ کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں، اور ایک ہی وار کر کے شیبہ کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ بدر کے معرکے کے اندر جب اسے واصل جہنم کرتے ہیں، وہ جہنم پہنچتا ہے، پھر دو بدو لڑائی شروع ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بہادری سے لڑتے ہیں، اتنی بہادری سے کہ بعد میں جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا جو جنگ بدر والوں کو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، کہ بدر والوں
آج کے بعد میں نے تمہیں معاف کر دیا، اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو کچھ مرضی آئے کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، صرف اپنی رضا کا نہیں، صرف تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ وبدلتم سیئاتکم حسنات، میں نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ جنگ بدر میں صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے یہ انعام ملا، اور اس انعام کے مصداق، یہ انعام جنوں کو ملا ہے ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی، بولو یار، شامل ہیں۔ یہ انعام جن کو ملا ہے ان کے اندر ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، یعنی تقریباً 313 صحابہ کرام بدری وہ موجود تھے، اور بدر والوں کو اللہ نے اتنا انعام دیا ہے، یہاں فرش پر صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شامل تھے، جماعت صحابہ کے اندر انہیں ایک خاص مقام ملا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل آتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ کی جماعت کے اندر جو بدر میں شامل صحابہ تھے ان کو کیا مقام حاصل ہے؟ اللہ کے پیغمبر جواب دیتے ہیں کہ جماعت صحابہ کے اندر ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے، جماعت صحابہ کے اندر گویا ان کو سرداری کا مقام حاصل ہے۔ حضرت جبریل جواب دیتے ہیں جتنا مقام بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کو حاصل ہے، اتنا ہی مقام آسمان کے اندر جو فرشتے جنگ بدر میں شامل تھے، دیگر فرشتوں میں ان فرشتوں کو وہ مقام حاصل ہے۔ یہاں صحابہ کو وہ مقام حاصل، اور جو فرشتے جنگ بدر میں شامل تھے جماعت فرشتوں کے اندر، ان فرشتوں کو وہ مقام حاصل ہے۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر جنگ کے اندر بہادری کے جوہر دکھائے، ہر لڑائی کے اندر اپنے جوان مردی کے جوہر دکھائے۔ پھر جنگ احد کے اندر جب لڑائی شروع ہوتی ہے اور وہاں پر شیطان نے ایک افواہ اڑائی، الا ان محمدا قد قتلا، کہ لوگوں خبردار، حضور سرور کائنات تو معاذ اللہ شہید ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ جملے سنے تو ان کے ہمتیں پست ہو گئی، ان کے حوصلے پست ہو گئے کہ اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے خاطر ہم نے لڑائی یا لڑنی تھی، جن کے خاطر میدانوں کے اندر ہم نے اترنا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، اب ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ یہاں حضرت انس نے ایک آواز لگائی کہ لوگوں، جس مشن کے لیے اللہ کے پیغمبر نے جان دی ہے، جس نظریے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے جان دی ہے، جس عقیدے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے جان دی ہے، تم نے زندہ رہ کر اس دنیا کے اندر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے قدموں پر چلو اور اسی مشن پر، اسی نظریے پر، اسی عقیدے پر جان دے کر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مل جاؤ۔ جب صحابہ نے سنا تو لڑنے لگے، اور ایسے لڑائی لڑی، ایسی لڑائی لڑی کہ کفار کی صفوں کے الٹ دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اتنے جوش اور خروش سے کفار کے صفوں کے اندر گھس گیا اور تلوار چلاتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں دوسری طرف جا کر نکل گیا۔ کفار کے صفوں کے اندر یہاں سے شروع ہوا، لڑتے لڑتے چلتے چلتے صف کی آخر تک، پھر وہاں سے لڑتے لڑتے پھر وہی اپنے مقام پر آ کر رک گیا۔ اس موقع پر جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر تو زندہ ہیں، اللہ کے پیغمبر زخمی ہے، اس موقع پر بھی حضرت علی کو یہ خصوصیت حاصل ہے،
حضرت فاطمہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی مرہم پٹی کی۔ حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی جلائی اور اس کی راکھ کو اللہ کے پیغمبر کی زخموں کو صاف کر کے پٹی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ اسلام قدم قدم پر حضرت علی کا مقروض ہے۔ اسلام کے اندر حضرت علی سے بڑھ کر شجاع، حضرت علی سے بڑھ کر بہادر، حضرت علی سے بڑھ کر نڈر کوئی نہیں آیا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد غالباً 6 ہجری کے اندر اللہ کے پیغمبر نے عمرے کا احرام باندھا۔ 1400 صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا تو حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے روک دیا کہ آپ کو اجازت نہیں کہ آپ عمرہ ادا کریں، آپ عمرے کے لیے نہیں جا سکتے۔ وہاں پر مذاکرات شروع ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر نے بتلایا کہ ہمارا مقصد سوائے عمرہ کے اور کوئی نہیں، ہمارا مقصد لڑائی لڑنا نہیں، جنگ و جدال کرنا نہیں، ہم نے تو عمرے کے احرام باندھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ مذاکرات شروع ہوئے۔ وہاں سے سہیل بن عمر آتے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے اور ایک معاہدہ لکھا جانے لگا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس موقع پر حضرت علی کو بلایا اور بلا کر فرمانے لگے کہ یہ معاہدہ صلح لکھ دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر کہنے لگا کہ نہ ہم رحمان کو جانتے ہیں نہ رحیم کو جانتے ہیں، عرب کے دستور کے مطابق لکھ باسم کا اللہم۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہی جملے لکھ۔ انہوں نے یہی جملے لکھے۔ بعد میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ لکھ ھذا ما قضا علیہ رسول اللہ و سہیل ابن عمر، کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور سہیل ابن عمر کے درمیان ہے۔ حضرت علی نے لکھا۔ سہیل ابن عمر نے پھر اعتراض کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہی نہیں، اگر ہم آپ کو اللہ کے پیغمبر تسلیم کرتے تو یہ لڑائی اور یہ جھگڑے، یہ جنگ و جدال یہ کیوں ہوتا؟ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہٰذا یہ جو لکھا ہے ھذا ما قضا علیہ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دیں، اس کی جگہ پر لکھ محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ جنگ و جدال، یہ روک ٹوک، ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی محمد الرسول اللہ مٹا اور اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھ۔ یا علی امحو رسول اللہ، کہ علی مٹا دے، رسول اللہ کا لفظ مٹا دے۔ تو حضرت علی کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر، علی مر تو سکتا ہے، علی اپنے جان پر ہر ظلم اور تشدد برداشت کر سکتا ہے، لیکن علی کبھی اپنے ہاتھ سے محمد الرسول اللہ مٹا نہیں سکتا۔ میں اپنے ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ 2-3 مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے علی سے کہا کہ محمد الرسول اللہ مٹا، علی نے کہا کہ علی کبھی بھی محمد الرسول اللہ مٹا نہیں سکتا۔ آخر میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے دکھا، میں اپنے ہاتھ سے مٹاتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھ سے مٹایا۔ یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں،
یہاں پر حضرت علی نے محبت کے اندر آ کر، عشق مصطفیٰ کے اندر آ کر انکار کر دیا۔ کسی نے حضرت علی پر فتویٰ نہیں لگایا کہ حضرت علی نے اللہ کے پیغمبر کے حکم کو تسلیم نہیں کیا۔ یہی ایک موقع ہے، وفات سے چند دن قبل اللہ کے پیغمبر کی تیمارداری کے لیے حضرت علی بھی موجود ہے، حسنین کریمین بھی موجود ہے، حضرت عباس بھی موجود ہیں، دیگر صحابہ بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر بطور امتحان کے کہ آج میں ان کا امتحان لوں، آج میں ان کی آزمائش لوں کہ 23 سالہ میں نے محنت کی ہے، میری جو محنت ہے وہ ثمر بار ہوئی ہے کہ نہیں، یا میرے محنت کے بعد ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جاؤ ایک کاغذ لے کر آؤ، ایک قلم لے کر آؤ، تاکہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں، اس تحریر کو اپنے پاس محفوظ رکھنا تاکہ میرے وفات کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جانا۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بتلائی تو کچھ صحابہ کرام اٹھ کر لانے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو منع کر دیا اور یہ جواب دیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمارے پاس آپ کی سیرت موجود ہے، ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ صحابہ کو بٹھایا اور کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر کو تکلیف ہے، مزید تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے حضرت عمر کی یہ جملے سنے تو اللہ کے پیغمبر نے خاموشی کا اظہار فرمایا۔ پھر 3-4 دنوں تک اللہ کے پیغمبر زندہ رہے، لیکن دوبارہ اللہ کے پیغمبر نے کبھی کاغذ اور قلم لانے کا مطالبہ نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے امتحان لینا چاہا، صحابہ کو آزمانا چاہا، اور حضرت عمر نے اللہ کے پیغمبر کو جواب دیا کہ جب تک کتاب اللہ کو تھامے رہیں گے، آپ کے سیرت پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور اللہ کے پیغمبر نے خاموش رہ کر حضرت عمر کو 100/100 نمبر دیے۔ یہاں پر آ کر دشمنان صحابہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی آخری وقت کے اندر اللہ کے پیغمبر نے قلم مانگا تھا، کاغذ مانگا تھا، حضرت عمر نے قلم اور کاغذ لانے صحابہ کو نہیں دیا۔ اگر کاغذ قلم لانے دیتے تو اللہ کے پیغمبر حضرت علی کے لیے خلافت لکھ دیتے۔ یہ بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہاں حضرت عمر پر یہ اعتراض ہوتا ہے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی پر کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں بھی اللہ کے پیغمبر نے متعدد بار کہا کہ علی امحو علی رسول اللہ، کہ علی یہ رسول اللہ کا لفظ یہ مٹا دے۔ حضرت علی نے کہا کہ علی مر تو سکتا ہے لیکن اپنے ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ کا لفظ، بولو یار، لفظ نہیں مٹا سکتا۔ بعین ہی اسی طرح محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کے اندر مبتلا ہو کر حضرت عمر نے بھی یہی جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے، لہٰذا مزید تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور اللہ کے پیغمبر کو بتلا دیا کہ جب تک ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، سنت رسول اللہ موجود ہے، ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں کو جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے تو کبھی تم گمراہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اگر وہاں حضرت علی نے محبت کی وجہ سے کیا، یہاں حضرت عمر نے بھی محبت کی وجہ سے کیا۔ اگر علی پر فتویٰ نہیں لگتا تو
تو حضرت عمر بھی فتویٰ، پھر چلتے چلتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایسی زندگی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقعوں پر فرمایا کہ جس نے حضرت علی سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے حضرت علی کا بغض دل میں رکھا اس نے میں محمد کا بغض دل میں رکھا۔ حضرت علی سے محبت کرنا ایمان ہے کہ نہیں؟ وہ بولو یار، جو حضرت علی سے بغض رکھے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور جو حضرت علی سے، ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی منافق اپنے دل کے اندر حضرت علی کی محبت نہیں رکھ سکتا، اور کوئی مومن مسلمان اپنے دل کے اندر حضرت علی کے لیے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو جس طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بدرجہ اولا ان کا مصداق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، جب ایک صحابی نے شکایت کی خم غدیر کے موقع پر اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے یہ بتلاؤ کیا اللہ نے قرآن کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مومنوں کے قریب ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں؟ اگلا جملہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے دوست رکھنا چاہتا ہے، جو مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے، جو میرے لیے اپنے دل کے اندر محبت اور عشق کے جذبات رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل کے اندر علی کے لیے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے تو وہ محبت کے جذبات رکھے، مجھ سے پیار اور عشق کے دعوے کرے، اور حضرت علی سے بغض رکھے۔ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جو اللہ سے بغض رکھے وہ کبھی مومن مسلمان ہوتا ہے۔ خیر بہرحال آخری بات، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا علی سے کہ علی تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ کی طرح ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھ لوگوں نے کیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر وہ کس طرح؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ دو گروہ تیری وجہ سے ہلاک ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے دشمنی کی، اور اس حد تک دشمنی کی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ یہ تو معاذ اللہ حلال کا ہی نہیں، ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد، اس حد تک دشمنی کی تو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور دوسرا گروہ جو تباہ و برباد ہوگا وہ تجھ سے اتنی محبت کرے گا کہ جو تیرا درجہ ہے اسے اٹھا کر تجھے اللہ تک پہنچا دے گا۔ یہودی دشمنیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، اور عیسائی محبت میں غلو کی وجہ سے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر اللہ تک پہنچایا، اور کہنے لگے کہ الہ تین ہے، اللہ ہے، حضرت مریم ہے، اور حضرت عیسیٰ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دو گروہ تیری وجہ سے بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ ایک گروہ ہے خارجیوں کا جنہوں نے تجھ پر فتوے لگانے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تجھے دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کریں گے، اور تیرے قتل کو وہ واجب القتل قرار دیں گے کہ تجھے قتل کرنا وہ واجب ہے۔ ایک تو وہ گروہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، جہنم کے کتے بن جائیں گے، اور دوسرا گروہ جو تیری وجہ سے تباہ و برباد ہوگا وہ محبت علی کے اندر غلو کرے گا۔
جس طرح عیسائیوں نے غلو کر کے حضرت عیسیٰ کو خدائی تک پہنچایا، اسی طرح رافضیوں نے بھی غلو کر کے حضرت علی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہاں تک پہنچایا؟ حضرت علی کو اللہ تک پہنچایا، الوہیت کے اندر شامل کیا، پھر نبوت کے اندر شامل کیا، پھر اسی طرح چلتے چلتے امامت کے اندر شامل کیا۔ یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا اور ان کا اختلاف صرف صحابہ کے بارے میں ہے، ایسی بات نہیں، توحید کے اندر ہمارا اختلاف ہے ان کے ساتھ، اسی طرح انبیاء کے عصمت انبیاء کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ان کے ساتھ، اسی طرح دیگر جتنے اسلامی عقائد ہیں ان سے ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ صرف فضائل صحابہ یا دفاع صحابہ کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دونوں گروہ ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ان کے درمیان ایک تیسرا گروہ ہے جو راہ راست پر ہوگا، نہ تو یہودیوں کی طرح تجھ سے دشمنی کرے گا، نہ عیسائیوں کی طرح تجھے تیرے رتبے سے بڑھا کر اللہ تک پہنچائے گا، بلکہ وہ وہی مقام تیرے لیے بیان کرے گا، وہی مقام تیرے لیے بنائے گا جو اللہ نے تجھے مقام دیا ہے۔ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور مسلمانوں کو تیرے بارے میں بیان فرمایا ہے، وہی گروہ راہ راست پر ہے، باقی دونوں گروہ تباہ ہو برباد ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اللہ ہم سب کو اس پر